الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ماہ رجب کے اس اسپیشل پروگرام معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی ماہ رجب آتا ہے، جہاں اس کی بے شمار فضیلتیں احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، جہاں اسے رب کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جہاں اس میں معراج شریف کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو معجزہ معراج شریف کا ہوا ماہ رجب میں، بے شمار ایسی مقدس چیزیں ان بے شمار ایسے مقدس مواقع ایسے آئے ہیں کہ جو اس ماہ مبارکہ میں آئے۔ وہیں پوری دنیا میں جب رجب آتا ہے تو اس کی 6 تاریخ کو 6 رجب کو پوری دنیا میں چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور چھٹی شریف سے مراد خواجہ غریب نواز کے یوم وصال سے نسبت ہے، اور پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز کے ماننے والے بڑی عقیدت اور بڑے احترام کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ARYQ-TV بھی بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر، آپ کی مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے ملفوظات، آپ کے احوال اقوال ناظرین تک پہنچانے کی کسی نہ کسی انداز سے کوشش کرتا آیا ہے۔ آج بھی اسی سیریز کا ایک سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کے احوال کے حوالے سے کوشش کریں گے گفتگو کی جائے۔ ہمارے درمیان بہت ہی محبوب، ہر دل عزیز شخصیات، اور وہ شخصیات کے جن سے میں بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں، آپ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو، ایسا انداز کہ جو سماعتوں سے ہوتا ہوا دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت گہری نظر ہے آپ کی بھی، تاریخ پر، اسلام پر بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور ARYQ-TV کے ایک اور ممتاز شخصیت جو پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے اپنے خوبصورت انداز گفتگو کے تعلق سے، ہمارے ساتھ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں آپ کے نسب مبارک سے کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، پھر آپ کا وطن، آپ کی پیدائش، اور پیدائش کے وقت اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے جب آپ کا بچپن، پھر جوانی، اور پھر شباب، اور پھر وہ تمام چیزیں جن کا ہم ذکر کریں گے، وہ تبلیغ کا انداز آپ کا، اس وقت کا سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ روشنی ڈالیے کہ یہ تمام چیزیں، آپ کی وطن، نسب، آپ کی پیدائش، اور آپ کا اس وقت کے سیاسی حالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سجزی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصل میں ان چیدہ اور چنیدہ بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہی اصلاح معاشرہ کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے تھا، اور پھر اس کی بہت سی اسناد آگے جا کے ملتی ہیں ان کی زندگی میں۔ تو اس حوالے سے ہم اگر ان کی زندگی کی ابتدا ہی سے اندازہ لگائیں کہ فضا کیا تھی، ماحول کیا تھا، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت ادوار کی اور انتشار کی کیفیت غالب تھی، اور کسی ایسے مسلح کی ضرورت تھی کہ جو مختلف ممالک میں جا کے، اور خصوصیت سے اس معمورے میں جا کے کہ جہاں اسلام کے تعلق سے بہت سی شکوک کی کیفیات کو جنم دیا جا رہا تھا، فروغ دیا جا رہا تھا، وہاں اس کا ازالہ کریں۔ جہاں تک آپ کے نسب کا اور آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات کا تعلق ہے، تو ایک تو یہ کہ آپ کا اسم مبارک تو معین الدین حسن ہے، اور یہ حسن جو ہے وہ اصل میں آپ کے والد گرامی کے نام کا حصہ تھا، جو آپ کے ساتھ بھی منسلک ہے اور آپ کے ساتھ بھی وابستہ ہے، سید غیاث الدین حسن۔
آپ کے والد گرامی تھے، اور آپ کی پیدائش کے تعلق سے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن اجماع جس سن پر ہے یا جن سنین پر ہے وہ دو ہیں، ایک 536 ہجری اور ایک 537 ہجری۔ ٹھیک۔ اسی طرح آپ کے وصال کے بارے میں 633 6 رجب جس طرح آپ نے فرمایا، اور اس کا یوں ہوا کہ جب وصال کا تعین ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 97 سال، اور پھر وہاں سے تو ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ سیستان سجستان میں آپ کی پیدائش، اور اسی وجہ سے آپ کو سجزی کہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ خراسان میں ہوا، اور وہاں پھر ابتدائی تعلیم۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ 12 سال کی عمر میں، اور ایک یہ کہ 15 سال کی عمر میں جب آپ تھے تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے پیچھے ترکہ یا ورثہ جو چھوڑا وہ ایک باغ تھا جس کی آبیاری بھی آپ کرتے تھے، اور وہی ایک ذریعہ معاش تھا۔ وہاں ایک مرتبہ ایک بزرگ پہنچے، اور ابراہیم ان کا نام تھا قندوزی، اور وہ وہاں پہنچے، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ غیر معمولی شخصیت کے حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک چمک ہے اور جو ایک کشش ہوتی ہے وہ اپنا خود ایک حوالہ بنتی ہے، تو آپ نے انہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت مندی کے ساتھ انگور کے خوشے پیش کیے، بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے، وہ تو دینے آئے تھے نا، تو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے ان کے منہ میں بھی آپ نے منہ سے چبا کر چیز دے دی، اور وہ منہ میں آتے ہی دنیا بدل گئی۔ واہ واہ۔ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ چیدہ و چنیدہ تھے۔ واہ واہ۔ دیکھیے کچھ لوگ جاتے ہیں سمندر یا دریا میں کیا بات، پیاس بجھانے، واہ واہ، کچھ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ تو خود دریا و سمندر بننے والے ہیں۔ اس اعتبار سے ایسی انفرادیت ہے اور امتیاز ہے، امتیاز ہے، یہ تخصص سے امتیاز ہے۔ تو اس کے بعد پھر دنیا بدل گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا۔ خوشحال، بالکل مالدار تھے، بہت مالدار، اور جیسے ہی یہ بات ہوئی نا تو وہاں 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی ساری جائیداد کو ختم کر دیا، اور یہاں سے استغنا کی، اور وہ کیفیت جسے فقر کی کیفیت عملاً ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ درد جو ہے وہ پھر اپنا لیا، وہ منتقل ہو گیا۔ جی واہ، بہت خوب۔ ایک تو پھر اس کے بعد جو حالات ہیں، آپ نے تعلیم کہاں پر حاصل کی، ضمناً اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سیر جو آپ نے، سفر جو اتنے کیے ہیں، یہ سفر کا ہم قرآن مجید میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کی سیر کرو، اس انداز سے کچھ ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس کا انداز کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا اپنے ملفوظات میں کہ کم بیش 22 سال میں اپنے مرشد کے ساتھ سفر کرتا رہا، کیا اس سے فائدہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ علم اللہ رب العالمین جل شانہ وعلا نے تقسیم کیا، اور علم کی تقسیم میں یہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کہیں ایک جگہ پر مرکوز نہیں کیا جاتا، کسی ایک خطے میں اسے محصور نہیں کیا جاتا، اور بعض شخصیات تک یہ صرف منحصر نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح سے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں، مختلف خطوں میں مختلف علوم کے ماہرین اور جاننے والے موجود رہتے ہیں۔ یہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، لہٰذا ازمنہ قدیمہ میں یہ بات جاری رہی کہ علم کے حصول کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور جہاں جہاں کسی اچھے استاذ، کسی اچھے عالم دین، کسی اچھے شیخ طریقت، کسی اچھی روحانی شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہاں حاضر ہو کر اس سے اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کرتے، اور اس علم کے حصول کے سلسلے میں ان کے اسفار ہوتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی سلسلے میں علم کی خوشچینی کے حوالے سے اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم گو کہ آپ نے اپنے علاقے میں، اپنے خطے میں حاصل کی، لیکن اس کے بعد علم کی روشنی مزید حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد علم میں کمال حاصل کر کے، چونکہ طریقت کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب ظاہری علوم میں انسان کامل ہو جائے، اور بغیر ظاہری علوم کی تکمیل کے طریقت تک پہنچنا یا اس کا دعویٰ کرنا یہ اہل علم کے ہاں ممتنع ہے۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی
علوم کی تحصیل کے شوق میں آپ نے سفر کیے، اور آپ کے اسفار جو ہیں اگر آپ کے ملفوظات کو دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کرنے کے لیے، مشائخ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، طریقت کے حصول کے لیے مختلف بلاد و امصار کے میں نے سفر کیے ہیں۔ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا اپنے علاقے سے، خراسان سے چل کر یہ ماوراء النہر کا جو پورا علاقہ ہے، یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں، پھر ان سے نکل کر آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قرابت داری ہونے کے باوجود خاص علوم کی تکمیل اور تحصیل کے حوالے سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے آپ ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اس اشارے کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، اور اسی لیے آپ کو نائب رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی اسفار ہیں یہ حصول علم کے سلسلے میں اور اپنی طریقت کی جو منازل ہیں ان کو طے کرنے کے حوالے سے ہیں۔ قرآن کی جو رغبت ہے سفر کے لیے وہ بھی حصول علم کے لیے ہی ہے یا وہ مشاہدہ کچھ اور چیز ہے؟ جی، قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ جس بات کو اس نے مباح قرار دیا ہے سفر کو علم کے حصول کے لیے، یعنی اس کا تو اگر آپ قرآن کریم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ سیروا فی الارض ہے۔ اچھا، اور سیروا فی الارض کے بعد یہ ہے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین ہے۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سفر تو ہے، اور سفر اس لیے بھی ہے تاکہ ان اقوام اور ان لوگوں کے احوال سے عبرت حاصل کی جائے جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے ذرا دوسرے انداز میں کیا۔ ٹھیک۔ لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا دیگر صوفیاء کرام ہوں، ان کے اسفار عبرت پذیری کے لیے نہیں بلکہ اپنی روحانی ترقی کے لیے ہوا کرتے تھے، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی حوالے سے علمی اسفار جو ہیں وہ کیے ہیں۔ قرآن کریم سے ایک خاص مناسبت سلسلہ چشتیہ کو یہ حاصل ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ کے خلفاء تک اور خلفاء کے خلفاء تک سب کا جو متنع نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی علوم کو عام کیا جائے۔ اس لیے ہندوستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے بھی مدارس جاری ہوئے اکثر و بیشتر سلسلہ چشتیہ کی خانقاہوں سے جاری ہوئے، اور ایک شیخ طریقت نے اپنے مرید کو یا اپنے خلیفہ کو اس بات کی بطور خاص وصیت کی ہے، ہر شیخ نے وصیت کی ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کو ہر صورت میں جاری رکھا جائے، حتیٰ کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس عمر میں جس میں عموماً لوگ قرآن کریم حفظ نہیں کرتے، مرشد کا حکم تھا کہ آپ قرآن کریم حفظ کریں، اور حفظ کرنے سے مراد زبانی رٹنا نہیں ہے، حفظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات بھی یاد ہوں، اس کے مفاہیم بھی معلوم ہوں، اس کی تعویلات و تفسیرات کا بھی علم ہو، اس کے علوم کے بارے میں بھی دسترس حاصل ہو۔ تو اس طرح سے حفظ قرآن کا فریضہ صوفیاء کرام نے اور بطور خاص سلسلہ چشتیہ کے صوفیاء نے جاری رکھا۔ واہ، یہ حسن ہے جن صوفیاء کا، جن اولیاء کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور بڑے ناز سے اور بڑے فخر سے ہمارے سر جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے ماننے والے ہیں، جن کن کے پیروکار ہیں۔ دیکھیے، ایک جو جملہ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ 1400 سالہ جو تاریخ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، آپ کے ملفوظات میں سے آپ کا قول ہے کہ جب بندہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے پھر وہ طریقت، معرفت اور حقیقت کی منازل بھی پا لیتا ہے۔ عام طور پر لوگ طریقت اور شریعت میں فرق کرتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا یہ قول جو ہے وہ بہت واضح نشاندہی کر رہا ہے، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ تصوف میں اور بزرگان دین کی تاریخ میں یہ پورا ایک عنوان ہے شریعت اور طریقت کے حوالے سے، اور اسی لیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی اس حوالے سے یقیناً بہت واضح رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، صاحبان شریعت و طریقت و معرفت ہیں، ان کے ملفوظات میں شریعت و طریقت کے حوالے سے، اس کی حقانیت کے حوالے سے ملفوظات لازماً ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہ فرمایا ہو یا وہ باتیں کہی ہوں کہ جو آج کل بہت سارے لوگوں نے اس بارے میں مشہور کر رکھی ہیں۔ ہمارے زمانے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں تو اس طرح کی باتیں عام ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے،
اور اس طرح کی یہ باتیں اس لیے معرض وجود میں آئیں. کیا جانے طریقت کیا ہوتی ہے, طریقت کیا ہوتی ہے, یہ جملے ہیں جی. شریعت فلاں لوگوں کا یہ ان کی فیلڈ ہے, یہ ہماری فیلڈ ہے. اس طرح یہ جو تقسیم اور بلاکنگ کی ہے یہ در حقیقت اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اور اس کو ایک دوسرا رنگ دینے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, عمل سے کترانے کے لیے اور عمل سے جان چھڑانے کے لیے. بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ شریعت کو علیحدہ کر دیں اور طریقت کو, اور دو نئے نئے نام یعنی اس انداز سے پیش کریں کہ جیسے باقاعدہ یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ بالکل ایک ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے, اسی کے یہ دو جہتیں ہیں سمجھنے کی. ایک چیز کی اسی نظام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت ہے اس کو ہم شریعت کہتے ہیں. اس پر جو عمل کرنے کا انداز ہے, اس کا جو منہج ہے کہ جس انداز سے اس پر چلنا ہے, اس کی جو روح ہے اسی کا نام شریعت ہے. تو یہ دو جہتیں ہیں جس کو ایک دوسرے سے یقیناً جدا نہیں کر سکتا. اگر روح کو جسم سے جدا کر دیں, جسم کو روح سے علیحدہ کر دیں, تو وہ یقیناً وہ چیز باقی نہیں رہے گی اپنے وجود کے اندر. تو یہ ایک وجود ہے اور اس کی دو جہتیں ہیں سمجھنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ ہو جائیں. تو یہ جو حضور فرما رہے لما جئت بہ, یہ شریعت ہے. حتی یکون ہواہ تبعا, تابع ہو جائے اس کی خواہش, یہ طریقت ہے. تو ایک ہی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا ہے. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام میں ایک بہت معتبر نام, بہت عظیم نام, اور ان کے علاوہ اور بہت بزرگان دین ان کے بہت واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس راہ معرفت میں, اس راہ ولایت میں فرماتے ہیں کہ صرف وہی شخص قدم رکھ سکتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اب اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں چیزوں سے اگر آری ہے, قرآن مجید سے جس کو کوئی واقفیت نہیں, کوئی شناسائی نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, تعلیمات سے جس کو کوئی شناسائی نہیں ہے, کوئی واقفیت نہیں ہے, پھر وہ دعوے کرتا ہے تو وہ محض دعوے کر رہا ہے اور اس کے اس دعوے کی ظاہر ہے کہ کوئی حقیقت نہیں. پھر وہ اس اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے پھر اس فرق پر مجبور ہو جاتا ہے. شریعت و طریقت میں وہ فرق نکالتا ہے, تو ایسا نہیں. صحیح. ایک کالر بہت دیر سے منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم بھائی, میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. عارف جی, عارف صاحب. میرا سوال یہ ہے تسلیم بھائی, جیسے ابھی مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو قدیم صوفیاء کرام ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا کرتا تھا اور آج بھی ان کی خانقاہ سے وابستہ لوگوں کے ساتھ عوام الناس کا رجحان ہے, لیکن وہاں شریعت خال خال نظر آتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, شریعت کم نظر آتی ہے, انگوٹھیاں زیادہ نظر آتی ہیں, جبے کبے ذرا زیادہ نظر آتے ہیں, پھر یہ کچھ کیفیات تبدیل ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو وقفے سے پہلے ہی اس کو ڈسکس کر لیں. تینوں احباب, کیا ہو گیا؟ مطلب غریب تو ہیں, غریب نواز نہیں ہے. اب اگر غریب نواز تو پھر ایک منصب اور مرتبہ اور مقام ہے, ہر ایک ہو نہیں سکتا, لیکن یہ کہ اس غربت کا بھی ایک امتیاز ہے کہ جو اپنے آپ کو غریب نواز سے وابستہ رکھے تو ان کا پرتو جو ہے وہ خود بننے کی کوشش کرے. ٹھیک, وہ غریب جو ہے وہ نوازا گیا غریب ہے, ورنہ صرف غریب ہے. واہ واہ واہ. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا, یعنی عام لوگوں کی تفہیم کی غرض سے بہت واضح سے یہ دونوں اصطلاحات ہیں جن کے مفاہیم لغت میں موجود ہے کہ شریعت جو ہے اور طریقت جو ہے, اس میں جو کیفیات ہیں, ایک چھوٹی سی سڑک کو بڑی سڑک سے ملانا, وہ بھی اپنی جگہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کا مقصود تو شریعت ہی پر چلنا ہے نا. اب وہ کس چھوٹے مختصر شارٹ کٹ سے پہنچے وہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پہنچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اس لیے اس کا اتصال بھی بہت اہم ہے. یہاں اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی میں عرض کروں کہ آپ نے بہت عمدہ ایک بات فرمائی تھی اور حضرت نے, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا قرآن کے تعلق سے. تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ نے جب بخارا اور سمرقند پہنچے ہیں تو کس عمر میں پہنچے ہیں, اور اس عمر میں آپ نے حفظ کیا قرآن شریف, اور ایک قرآن پاک دن میں اور ایک قرآن پاک رات میں مکمل کرتے تھے. کیا بات, واہ واہ.
میں تو اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے بھی چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، کچھ عوام کا بھی قصور نہیں ہے؟ مطلب ہم ساری چیزیں ڈالتے ہیں اس طبقے پر کہ جو پیر بن بیٹھا، ٹھیک ہے، اور اپنے روحانی درجات اور کرامات دکھانے پر تلا ہوا ہے ایک بات، لیکن کیا عوام کتنی قصوروار ہے؟ کچھ ہم بھی قصوروار ہیں جو ان کو ہوا دے رہے ہیں؟ صابری صاحب، مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے شاہ نصیر الدین صاحب کی. جی. شاہ نصیر الدین صاحب اکثر اپنے ملنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے لوگ خانقاہوں میں اور صوفیاء کے پاس آیا کرتے تھے روحانی فیض کے لیے. جی ہاں. اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اپنے دنیاوی امور کے لیے. ٹھیک. مثلا گولڈا شریف اسلام آباد ہی میں ہے، اتنا اسلام آباد پھیل گیا ہے کہ اب وہ اس کے اندر شامل ہو گئے. تو وہ کہتے تھے کہ اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں منسٹر سے ذرا ہماری یہ سفارش کر دیجئے اور فلاں پرمٹ دلوا دیجئے اور فلاں ہمارا کام کروا دیجئے. تو عوام الناس یقیناً قصوروار ہے. عوام الناس اصحاب طریقت کے پاس جاتی ہے. میں علامہ احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سے عرض کروں کہ ملتان شریف میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے تھے اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو کاظمی صاحب نے فرمایا اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اس طرح سے ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں کہ کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں اور اس بات پر اصرار ہے کہ حضرت وہ فلاں تعویذ دے دیجئے اس لیے کہ ہمارا فلاں کام جو ہے وہ رک گیا ہے، آپ کے تعویذ سے انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی آئے ہوئے ہیں کہ صاحب ہماری فلاں بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ وظیفہ بتائیے، کوئی تعویذ دیجئے تاکہ وہ ہو جائے. اصل میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے ترجمہ قرآن کریم کیا اور اس کے بعد آپ نے تفسیر نہیں لکھی، تو کہا کہ وقت ہی کہاں دیتے ہیں لوگ. تو اصحاب طریقت کے پاس، علماء کے پاس لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی بھینس بیمار ہے، دم کر دیں وہ ٹھیک ہو جائے، یا بچی کا جن اتر جائے، ان کے گھر سے چوری گیا ہوا مال واپس آ جائے. تو عوام قصوروار ہیں. عوام نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صوفیاء کرام کا کام جو ہے وہ جن بھوت اتارنا ہے، وہ گمشدہ چیزیں واپس دلانا ہے، وہ رشتے ناطے کروانا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہی نہیں شاید کہ صوفیاء کا اصل کام کیا ہے، بندوں کو اللہ سے ملانا ہے. ٹھیک. تو شاہ نصیر الدین صاحب یہی بات فرماتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اب اس طرح کے کام لے کر. ٹھیک. تو اگر خانقاہوں میں ہم جائیں اور یہ خیال لے کر جائیں کہ وہاں ہمارے دنیاوی امور کے کرنے والے، انجام دینے والے، سفارش کرنے والے موجود ہیں، تو ظاہر ہے پھر ان خانقاہوں سے اور صوفیاء سے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایک بہت خوبصورت بات. اور یہ جو سوال آیا جو ہمارے بھائی نے جو کیا سرگودا سے جو کالر تھے، بات یہ ہے کہ اب اس میں جو تیسرا ایک طبقہ، جو یہ ایک ٹرائنگل ہے، مطلب اگر آپ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو تیسرا طبقہ علماء کا رہ جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ رابطے میں ہے عوام سے. وہ کتنی قصوروار ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہوئے چلیں گے، اور پھر میں چاہوں گا کہ پھر خواجہ غریب نواز کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کے جو اوصاف تھے اور جو آپ کی تعلیمات کے جو مین فیچرز تھے، ہم اس پر کوشش کریں گے، گفتگو کریں ایک مختصر سے وقفے کو. حسن زن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. آج جو سوال آیا اس پر ہمارے دو بہت ہی مقتدر احباب نے بہت خوبصورت اس کی نشاندہی فرمائی کہ جو اصل مسئلہ ہے تیسرا طبقہ علماء کا، کہ جس سے عوام نسبتاً زیادہ رابطے میں ہے، کیا علماء کا بھی کچھ قصور ہے کہ جنہوں نے وہ اس کو اس مقصد پر نہیں لا سکیں عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے شروع میں بات ہوئی شریعت و طریقت کے حوالے سے کہ شریعت ایک آئین اور ایک قانون کا نام ہے، اور طریقت اسی قانون اور آئین کو اخلاص قلب کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ فالو کرنے کا نام ہے. تو ایک ہی وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اسی کی قانونی حیثیت اور اسی کی عملی اور پریکٹیکلی حیثیت، یہ شریعت و طریقت کے دو ناموں سے ہم اس بات کو اجاگر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اچھا، اہل علم جو ہیں علماء کرام، یقیناً وہ
اس شریعت کو، اس دین کو، اس قانون کو سیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دو باتیں ہیں کہ اب اس قانون کو سیکھنے کے بعد وہ کتنے اخلاص سے لوگوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں، اپنی عملی زندگی میں اس کو وہ کتنا نافذ کر رہے ہیں، اور کس جذبے کے ساتھ وہ لوگوں تک اس کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہے، اور دوسری طرف پھر وہ حضرات کے جو اس قانون کو، اس شریعت کو، اس دین کو، اس علم کو سیکھنے کے بعد خدا نخواستہ وہ نفسانیت کا شکار ہو کر لوگوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں، یا اخلاص کے جذبے سے عاری ہو کر پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کے طبقات کچھ موجود ہیں۔ اپنی دکانداری کا بھی کچھ لوگوں کو ڈر ہے نا کہ مقصد ہم نے وہاں بھیج دیا تو پھر ہمارے پاس کون آئے گا، وہ شہرت کا دو یقیناً بہت وہ واضح، ڈر ہے۔ بہت بالکل مختلف بالکل جگہیں ہو گئی نا، وہ اب ان میں سے ایسٹ میں ہے تو ویسٹ میں ہے۔ جو ایک اچھا طبقہ ہے، جن کی نیت اچھی ہے، جن کے پاس اخلاص ہے، اور یقیناً اچھے لوگوں سے یہ زمین خالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے موجود ہیں، اہل علم اور اہل عمل، تو وہ علماء صالحین ہیں۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اور عوام میں تنفر پھیل رہا ہے، کیونکہ عوام اس طرح کے طرز عمل کو، غلط طرز عمل کو دیکھ کر وہ شریعت سے بدظن ہوتے ہیں، وہ علماء سوء ہیں۔ تو یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، اور ہم حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یا اور دیگر جو صوفیاء کرام اور بزرگان دین ہیں، ان بزرگوں کی مثال کو ہم خاص طور پر اسی حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس علم کی دولت بھی تھی اور عمل کی دولت بھی تھی۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم افراد و تفرید کا شکار ہوئے۔ کچھ وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ان صوفیاء کرام کو صرف کشف و کرامات کے نام سے موسوم کیا اور کہا کہ بس کشف و کرامات ہی یہی سب کچھ ہے، اور اسی کا نام تصوف رکھ لیا۔ توازن جو ہے جی، ایک طبقہ وہ آیا کہ جس نے کہا کہ بس صرف قانون، صرف شریعت، صرف دین، صرف علم اور علم، بس اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ ان دونوں میں اعتدال کی رائے وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے صحابہ کے درمیان پیدا فرمائی اور بیان فرمائی، اور وہی اصل میں روح دین اور روح اسلام ہے۔ ٹھیک، میرے اور آپ کے ممدوح آج جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو عالم بھی ہیں، محدث، بہت بڑے محدث ہیں، صوفی بھی ہیں، مطلب قطب دوراں ہیں، بے شک، ٹھیک، فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں افضل عبادت جو اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے وہ یہ کہ مظلوم اور مساکین کی مدد کی جائے، اور آپ کا اپنا طرز عمل بھی یہی ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ آپ نے آ کے اس معاشرے کو، کہ جو معاشرہ مقتدر لوگوں کا معاشرہ کہلاتا تھا، اس کو غریبوں کا معاشرہ بنا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور ان دونوں کے درمیان کیفیت یہ ہے کہ اہل چشت جو ہیں ان کا رویہ مسلسل اور ان کا انداز مسلسل یہ رہا ہے کہ کبھی اپنے آپ کو دربار سے وابستہ نہ کرو، بلکہ عوام سے وابستہ کرو، اور ان کی حاجت کو دربار تک پہنچانے کی بجائے ان کے اپنے اندر اعتماد اور دین کے راستے سے وہ مقام پیدا کرو کہ جس سے ان کے اپنے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جسے ہم خیر کی قوت کا غلبہ اور شر کی قوت کا خاتمہ کہتے ہیں۔ یہ ایک واقعے سے بھی ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت کے یہاں ایک شخص آیا، دوسرے لوگ بھی تھے، اس نے آ کے آپ کے قریب بیٹھنے کی کاوش کی اور وہ بیٹھ بھی گیا۔ تو جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی طرف نظر ڈال کر کہا، وہ آیا تھا آپ کو نقصان پہنچانے خنجر کے ساتھ، تو آپ نے اس سے کہا کہ جس ارادے سے آئے ہو وہ کب پورا کرو گے؟ اللہ اللہ۔ جیسے اس نے سنا وہ کانپ گیا اور فوراً وہ چھپا ہوا خنجر جو کسی اور مقصد سے لایا تھا اسے نکالا اور آپ کے قدموں میں رکھ کے کہا کہ آپ نے تو وہ چیز پالی کہ جو میں سمجھتا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم، اب میری سزا یہ ہے کہ آپ اس سے وہ کام کریں جو میں وہ کام کرنے کے لیے خنجر لے کر آیا تھا۔ آپ کا جواب دیکھیے، یہ ہے وہ ارتباط اور عوام سے تعلق اور سمجھنا کسی بشر کو۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم آدمی کو نہیں مارتے، آدمی کے شر کو مارتے ہیں تاکہ خیر غالب آ جائے اور آدمی انسان بن جائے۔ واہ واہ واہ۔ اور وہی وہ شخص تھا کہ جو آپ کا مرید خاص ہوا، خادم خاص ہوا، اور اس نے درجن بھر سے زیادہ حج کیے اور آپ نے مقام بھی اس کو وہ دیا اور خرقہ بھی دیا۔ یہ دیکھیے، یہ جو منقلب کرنا ہے دل کو اور ذہن کو، وہ ہے آپ کا کام، اور وہ کام جو ہے وہ دربار میں نہیں ہوتا، وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا، خانقاہوں کی کیفیت چونکہ بدل گئی۔ دیکھیے آج ہم جس عہد میں دور میں ہیں،
وہاں دانشگاہیں مشہور ہیں اور لوگ ان دانشگاہوں میں جاتے ہیں، لیکن اس وقت دانشگاہیں مشہور نہیں ہوتی تھیں، بلکہ دانش جس سے آراستہ ہے وہ شخصیات مشہور ہوتی واہ واہ واہ، وہ افراد مشہور ہوتے تھے۔ واہ، اسی لیے آپ بھی کسب فیض کے لیے ان شخصیات کے پاس گئے، اور جب وہ پوری کیفیت آ گئی آپ میں تو پھر یہاں آئے۔ اس لیے کیفیت کس طرح آ گئی یہ بھی تو اپنی جگہ ہے، کہ جب آپ ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے تھے تو، اور یہ غالباً اگر مجھے صحیح جی ہاں وہ سبزوار، ہاں تو وہ جگہ تھی، سبزوار کا وہ باغ تھا جس میں آپ گئے تھے، اور یادگار محمد اس حاکم کا نام تھا جو وہاں آیا ہوا تھا، اور اس نے جیسے ہی آپ کی طرف دیکھا کہ یہ ایک باہر سے آیا ہوا ہے، چہرے سے آپ نے اندازہ لگایا اور چہرے ہی سے آپ نے جواب دیا، وہ بے ہوش ہو گیا، اور پانی کے چھینٹے دیکھ کے جب ہوش میں لائے ہیں تو وہ بھی خادم ہو گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے دل سے دل کی، ذہن سے ذہن کی، آنکھ سے آنکھ کی، یہ ہے کیفیت ولایت کی، یہ ہے کیفیت شفاعت کی، یہ ہے کیفیت سنت پر عمل کرنے کے بعد اس سنت کو دوسرے میں مرتسم کرنے کی۔ ٹھیک، خانقاہی نظام جو ہے یہی اسی کا نام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن جس طرح اشارہ پروفیسر نے فرمایا نا، بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ نہیں، ایک پانی پت سے ایک شخص چلتا ہے جب غربت کا شکار ہے اور قحط سالی کا، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، بادشاہ کے پاس نہیں جا رہا ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آ رہا ہے کہ میرے لیے کچھ کریں۔ یعنی اس وقت کا انسان اتنا یقین اور اتنا اعتبار لے کر آتا تھا کہ مجھے دین بھی یہیں سے ملنا ہے، دنیا بھی یہیں سے ملنی ہے، اسی لیے تو یہ غریب نواز ہوئے۔ غریب آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، مظلوم آ رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ رویہ کیا ہے؟ ایک اجازت دیں تو کالر میں شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بھائی، ارشد عرض کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی ارشد بھائی، کیا کہیے گا؟ تسلیم بھائی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کی، بڑی محبت، بہت شکریہ۔ اچھا تسلیم بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی نمازیں روحانی طور پر مدینے میں ادا کر رہا ہوں یا کرتا ہوں، تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی شامل کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ خانقاہی نظام میں جو خدمت خلق کا ایک نظام صوفیاء کرام نے قائم فرمایا، اس کی ابتدا انہوں نے اپنے دسترخوان سے کی ہے۔ جی انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، جسے لنگر کا نام ہم لوگ دیتے ہیں، جی، اور سلسلہ چشتیہ کی یہ خاص خوبی ہے، ان کی خصوصیت ہے، ان کا یہ وصف ہے کہ ان کے ہاں لنگر کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے، اور اس لنگر کو ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید یہ نظر آتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا ایک سلسلہ ہے جو لوگوں نے جاری کر رکھا ہے، لیکن دراصل یہ کھانے پینے کا ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جو بلا مقصد جاری کر رکھا ہو۔ اس کا مقصد ایک تو خلق خدا کو نفع پہنچانا ہے، اس لیے کہ تمام مشائخ کے آپ ملفوظات دیکھیں، ہر ایک کے ملفوظات میں یہ بات آپ کو کامن ملے گی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دنیا بھر کی دولت ہو تو ہم غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھلانے پر خرچ کر دیں، اور سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ خلق خدا کی خدمت اس انداز میں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے لنگر جاری فرمایا، پھر آپ کے خلفاء نے وہ لنگر جاری فرمایا۔ آج بھی سلسلہ چشتیہ کی جو خانقاہیں ہیں، اکثر و بیشتر پر لنگر کا یہ سلسلہ قائم ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آنے والے اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے تو ان کی تربیت کی جاتی۔ لنگر کا طریقہ کار انہیں قرب عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آنے والے کو اپنا قرب عطا کرنا، اس قرب کے ذریعے سے اس کے دل کی کیفیات پر مطلع ہونا اور دل کی کیفیات کو تبدیل کرنا، یہ خانقاہی نظام کا ایک خاص سلسلہ رہا۔ اب یہ جو بات ہمارے کالر نے کہی کہ خانقاہی نظام کے حوالے سے، یہ میرا خیال ہے اس کا تعلق خانقاہی نظام سے بنتا نہیں ہے، نہ طریقت سے ہے، نہ طریقت سے اس کا کوئی ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسی چلتی چلاتی بات ہے جو لوگوں نے مشہور کر دی۔ میں یہ بات یہ عرض کروں، کوئی شعبدہ باز مل گیا ہوگا انہیں، ممکن ہے میں یہ بات عرض کروں کہ اولاً تو یہ کسی کا دعویٰ ہے نہیں۔ صوفیاء کرام کے آپ ملفوظات سارے پڑھ لیجئے، ان کے مکتوبات پڑھ لیجئے، ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کر لیجئے، کسی صوفی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کبھی کہ میں صوفی سے مراد واقعتاً صوفی صاحب شریعت و طریقت، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اپنی نمازیں مدینے میں جا کر پڑھتے ہیں یا یہ کہ روحانی طور پر ادا کر لیتے ہیں۔ جو مدینہ طیبہ میں جا کر نمازیں ادا کرنے پر قادر ہیں وہ اس کا دعویٰ نہیں کرتے، اور اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے
تو وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صوفیہ کے ہاں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ اگر کرامات بھی ہوں تو ان کو چھپایا جاتا ہے نہ کہ ان کا اظہار کیا جاتا ہے. کرامت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ کھڑا ہو جائے, حق و باطل کی کوئی بات, ورنہ اخفا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صوفیاء کرام یہ دعویٰ کریں اور نہ یہ دعویٰ کہیں سے ثابت. لہٰذا یہ کہنا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ ہم تو نمازیں مدینے میں پڑھتے ہیں, یہ کسی صوفی کا, کسی عالم دین کا, کسی شیخ طریقت کا دعویٰ نہیں. یہ عوام میں ایک چلتی چلاتی ہوئی پھیلائی ہوئی بات ہے, گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو خانقاہی نظام سے اور صوفیاء کرام سے برگشتہ کرنے کے لیے. صحیح. آخری بات, آپ کا فرمان ہے ملفوظات میں ہے کہ اس وقت تک کوئی درویش نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا میں وہ تو رہے لیکن وہ دنیا اس میں نہ رہے. کیا کہتے ہیں اس سے مراد ایک تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ قول جو آپ نے پیش کیا, اس سے ملتے جلتے اور بھی ان کے بہت سارے اقوال ہیں. بنیادی طور پر ان تمام اقوال کا جو مرکزی خیال ہے, مرکز و محور ہے, وہ اصل میں توجہ اللہ ہے. اللہ عز و جل کی طرف توجہ یہ بنیادی مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون, کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں, مجھے پہچانیں. تو اب اس پہچان میں درمیان میں راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, دنیا ہے, دنیاوی اسباب ہے, مال و متاع ہے اور آل و اولاد ہے, انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ ایک آزمائش ہے. ان تمام چیزوں کو اتنے احسن طریقے سے یہ لے کر چلتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنیادی مقصد بھی برقرار رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ بنتے ہیں, اور وہ جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا لیعبدون لیعرفون وہ بھی برقرار رہتا ہے. یعنی یہی آل اولاد, یہی معلومات کہ جو ایک عام آدمی کے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بن جائے, یہی دنیا کے جو لوگوں کے لیے تباہی کا ذریعہ بن جائے, اللہ والے اسی کو عبادت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. انہی کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنی خوبصورتی سے قائم کرتے ہیں کہ قرآن نے گواہی دی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی تجارت, ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر پاتی. عین تجارت کے اندر رہ کر وہ اللہ سے واصل ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو خلق خدا کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, دنیاوی معاملات بھی اگر انجام دیتے ہیں تو اس میں اتنا اخلاص نیت ہوتا ہے کہ وہ ہمارا وہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. من اعطا للہ ومن منع للہ, جس نے دیا بھی تو اللہ کے لیے, کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے, اور من احب للہ, کسی سے محبت رکھی تو اللہ کے لیے, ابغض للہ, نہ رکھی تو اللہ کے لیے, فقد استکمل الایمان, تو اس کا ایمان کامل ہو گیا. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے صوفیہ نے فرمایا کہ خلق خدا کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہوتی ہے, جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا اور مثالیں دی گئیں کہ وہ کس طریقے سے نظام خانقاہی ہے, کس طریقے سے لوگوں سے میل جول ہے اور لوگوں کو اپنی طرف لاتے ہیں. تو صوفیہ کا ایک مشہور قول ہے, فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کہ حج اکبرست, لوگوں کے دل جیتو, لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرو, ان کے دلوں کے غم دور کرو کہ حج اکبرس کی حج اکبر ہے. حالانکہ حج اکبر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خالص کی عبادت کا نام ہے. وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اخلاص قلب سے جو بھی عمل کیا جاتا ہے تو در حقیقت وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر انوار احمد سعید صاحب آپ کا, ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب آپ کا, مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بہت دل خوش ہوا, آج اس سیریز کا آغاز ہے اور پہلا پروگرام. ہمیں آج ہی جو آج دعوت فکر ملی ہے وہی ARYQ-TV کا پیغام ہے, اور یہ خواجہ غریب نواز, خواجہ خواجگاں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر آپ کی انسان دوستی, آپ کی اخوت کا جذبہ, آپ کے جو پیشنس کا جذبہ آپ میں موجود ہے. مرض سے نفرت کرنا, مریض سے نہیں. آدمی کو, جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا, آدمی کو نہیں مارنا, اس کے شر کو مارنا اور اس کے جذبہ خیر کو اجاگر کرنا. یہی ARYQ-TV کا پیغام ہے کہ جو 9 سال 9-10 پچھلے 9-10 سالوں سے جو یہ پیغام دے رہا ہے. ناظرین کرام, یہ دعوت فکر ہے کہ ہم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. یہ وہ شخصیات تھی کہ جنہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا تھا. آخر میں ایک منقبت کا انتخاب جو میں آنے والے پروگرامز میں بھی آپ کے لیے کیا کروں گا کہ چراغ خانہ حیدر میرے غریب نواز, چراغ خانہ حیدر میرے غریب نواز,
بہار باغ پیمبر میرے غریب نواز، حدیقہ دل زہرا وقار شبیری، حدیقہ دل زہرا وقار شبیری، حسینی آل پیمبر میرے غریب نواز، اور حسن کے چاند حسینی برات کے دولہا، حسن کے چاند حسینی برات کے دولہا، خدارا آؤ میرے گھر میرے غریب نواز، بس ایک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دیں، بس ایک نگاہ میں رہزن کو راہ بر کر دیں، ولی تو کیا ہے ولی گر میرے غریب نواز، ولی تو کیا ہے ولی گر میرے غریب نواز، اور خدا گواہ کے ہیروں کے مول تلتا ہے، خدا گواہ کے ہیروں کے مول تلتا ہے، تیرے دیار کا پتھر میرے غریب نواز، اور نہیں سہولتیں ایسی کہ آؤں روزے پر، نہیں سہولتیں ایسی کہ آؤں روزے پر، نواز دو مجھے آ کر میرے غریب نواز۔ اور تسنیم محبوبی یہ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، اور ان کا کلام مقطع، خلوص دل سے اے تسنیم جو گیا اجمیر، خلوص دل سے اے تسنیم جو گیا اجمیر، تو اس کو مل گئے اکثر میرے غریب نواز، چراغ خانہ حیدر میرے غریب نواز، بہار باغ پیمبر میرے غریب نواز۔ اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں اسی وقت اسی پروگرام میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے